Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, my dear sisters. Zainab Aji, over to you, Zainab Aji, for dua, please. Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Over to Anjum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear sisters, welcome to all of you. Alhamdulillah, 125 sisters are present in the beginning. Very good, Allah. जी बाजी. हमारी सारी सिस्टर्स माशाल्लाह बहुत खुशी से और बहुत जल्दी आकर बैठ गई है. अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट कर लिया है उन्होंने. और पहले हम लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह. चलिए सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और सुनेंगे. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. क्यों ना हो इतना अच्छा दरूद और सलाम, इतनी अच्छी दुआ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. जैसे आप सब जानती है माशाल्लाह हम लोग हर जुमा के दिन सीरतुन नबी का सेशन कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक मदीना वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब देखिए हिजरत तो हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी प्यारी साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा 18 से 19 साल की हो चुकी थी जब मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके. और सबसे पहले एक बात बहुत अहम है जो हम क्लियर कर दें कि आज जो बयान हो रहा है ये बयान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह का बयान है. और हम ये बयान क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से ये हिदायत पाएँ. हमारे लिए ये गाइडेंस है कि हम आपकी ज़िंदगी के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखें, सब कुछ सीखें. और जब ये निकाह जो है ना हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है, निकाह करना सुन्नत है, इसीलिए इस बयान को इतना डिटेल में आपके साथ शेयर किया गया
بیان کے تھرو، تاکہ اس سے ہم بھی ہماری زندگیوں میں، ہماری گھروں میں جو نکاح ہوتے ہیں ان کو ہم سادہ کر دیں، بالکل سنت کے مطابق آسان، کیونکہ نکاح کو آسان کرنا ہے انشاءاللہ، اور آسان نکاح کو رواج دینا ہے۔ تو جو لاسٹ فرائیڈے ہم نے اس بیان کے بارے میں آلریڈی سن چکے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اتنی ساری بہنوں کے فیڈ بیکس آئے کہ ہم انشاءاللہ اب ہمارے بچوں کے نکاح اسی طرح سنت طریقے سے کریں گے، آسان طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری نیت بس یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس طریقے سے لیسنز، مورلز حاصل کریں، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہماری نیت ہو انشاءاللہ۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہیں، اسی نیت کے ساتھ پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اسے بالکل ہم اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ یہ جو کارڈ آپ دیکھ رہے ہو، یہ کارڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بس اس بیان کی طرف انوائٹ کیا جائے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے کوئی کارڈ نہیں چھپوایا تھا، آف کورس، اور ہم نے بھی نہیں چھپوایا۔ یہ تو فری آف کاسٹ ہمارے جو انویٹیشن کارڈز بنتے ہیں آن انٹرنیٹ، الحمدللہ، تو اسی کا فائدہ اٹھا کر آپ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، دیٹس اٹ۔ تو ہمیں بالکل فضول خرچی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ چلے اس بیان کی طرف چلتے ہیں۔ 2 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، اور ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 18 سے 19 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا نکاح کروانا تھا بالکل۔ تو دیکھیے اسی دوران یہ ہوتا گیا کہ صحابہ اکرام میں سے جو سب سے معزز تھے، سب سے ریسپیکٹڈ تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ انہوں نے پرپوز کیا، وہ رشتہ لے کر آئے حضرت بی بی فاطمہ کا۔ اور کس سے انہوں نے ہاتھ مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میں خواہش مند ہوں کہ میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے نکاح کروں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ کیا میری آواز کم ہے؟ 1 منٹ۔ ہاں، کنیز، ہاؤ از مائی ساؤنڈ ناؤ؟ از اٹ اوکے ناؤ؟ جی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پروپوز کیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، ریکویسٹ کی رادر، کہ میں بھی اب میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ اب دیکھیے کہ جو سب سے بڑی 2 صحابہ اکرام میں سے ہستیاں تھی، یہ اسلام میں بھی آگے تھے، ایمان میں بھی آگے تھے دونوں، اور مالدار بھی صحابی تھے ماشاءاللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام قبول نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ اب دیکھیے کہ جو باقی سارے صحابہ اکرام تو پھر وہ لوگ سب خاموش رہے، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ جب اتنی بڑی 2 ہستیوں کو نہیں ملی، ہاں نہیں ہوئی، تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ناٹ روایت، ایک تفسیر میں آتا ہے، سیرت النبی کے ایک کتاب میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، تم جاؤ، اور تم ہی ہو اب جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو، تو مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے ضرور کروا دیں گے۔ اور دوسری ایک کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
ان کی جو کنیز تھی انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نہیں رشتہ بھجواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آتھینٹک آپ کو یہ بات پہنچائے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سیرت النبی کی کتاب میں سے ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ گھر ہے، نہ مال، نہ دولت، اور میں کیسے پروپوز کروں. کیوں ان کے پاس مال اور دولت نہیں تھی؟ کیونکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو ان کا گھر بار، مال، دولت سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر کے آئے تھے. تو آف کورس ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے رضی اللہ عنہ کہ اے علی تم جاؤ، اور ہم کو امید ہے کہ یہ رشتہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایکچولی یہی چاہتے تھے. تو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بھی تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ٹینشن بھی تھی. سر جھکائے کھڑے رہ گئے، زبان سے کچھ نہ بولے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو کہا کہ اے علی بتاؤ کیا خبر ہے، کیسے آنا ہوا. ایسے کہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں بولے، وہ تو بہت ٹینشن میں کھڑے تھے. تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوچھا ہوگا ان سے کہ بتاؤ اے علی کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا جواب دیا، جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انشاءاللہ، انشاءاللہ، دیٹس اٹ. اور آپ خاموش ہو گئے. اب آگے کوئی کانورسیشن نہیں ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چپکے سے باہر آ گئے مسجد کے، اور ان صحابہ اکرام وہاں کھڑے انتظار کر رہے تھے. تو پوچھا کہ کیا ہوا، بتاؤ اے علی بتاؤ کیا ہوا. تو حضرت علی بولے میں نے کہا تھا نا کہ مجھے نہیں دیں گے، مجھے مت بھیجو، آئی ایم ناٹ دا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بولے کہ بتاؤ تو صحیح جواب کیا دیا. تو بولے کچھ جواب نہیں دیا. ارے ایسے کیسے کچھ جواب نہیں دیا، کچھ تو بولے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے تو صرف انشاءاللہ کہا، اور نہ ہاں بولے نہ بولے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، وہ عمر میں بڑے تھے، ایکسپیرینسڈ بھی تھے. وہ بولے ارے اللہ کے بندے علی، ہاں ہو گئی، مبارک ہو تم کو، نبی کی بیٹی مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہہ دیا، اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول دونوں راضی ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صرف انشاءاللہ کہی تھی، نہ ہاں کہی نہ کہی. اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت ہے، آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آنا چاہیے. تو جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور پھر وہ پروپوزل لے کر اپنے گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ لاسٹ کلاس میں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مسجد نبوی میں کے سائیڈ میں ہی، یعنی اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، آپ کے حجرے تھے، اور وہیں پر آپ کی فیملی کے لیے بھی رومز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنی بیٹی کو آواز لگائی، اتنی پیاری آواز، اے میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ. اسی طرح آواز لگائی ہوگی نا، ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی آواز لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اے میری بیٹی فاطمہ. تو پھر بیٹی نے آ کر جواب دیا جی ابا حضور. پوچھا ہوگا کہ نہیں، بتایا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح کچھ کنورسیشن ہوئی ہوگی کہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے.
تمہارے نکاح کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تم کو منظور ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک فادر کا رول پلے کیا، کیسے اپنے والد ہونے کی ذمہ داری نبھائی، محسن طریقہ سکھا دیا ہم کو کہ بیٹی کی رضامندی کتنی امپورٹنٹ ہے. How important it is that your daughter should be happy and she should be ready, ہے نا، کیونکہ اس کو زندگی گزارنی ہے. اور ہمارے یہاں تو ہم زندگی میں اپنی بیٹیوں کو ہر چیز میں فریڈم دیتے ہیں، ان کو جو پسند ہے وہی کپڑے پہنتی ہے، جو کھانا ہے وہی کھاتی ہے، یہاں تک کہ آئس کریم کا فلیور بھی کون سا پسند ہے وہی کھائے گی. لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو ہم ان پر وہ فیصلہ لاد دیتے ہیں. دس از ان اسلامک، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. اسی لیے اس نکاح کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہم لوگوں نے شروع کیا، سو دیٹ وی لرن دیز بیوٹیفل مینرزمس آف آور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی جو حدیث ہے نا یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی. زرینہ باجی آپ کو یہ ساری حدیثیں بتائیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کا راضی رضامند ہونا. اچھا، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ پروپوزل سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے جواب دیا، ہاں میں جواب دیا اشارتاً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تو دیکھیے بیٹی اگر ہاں یا نہ کہے، لیکن اگر وہ مسکرا دے یا شرما جائے تو سمجھ جائے کہ وہ تیار ہے. اور اگر وہ ناراض ہو گئی ہے تو اس کے چہرے پہ تو نظر آئے گا نا کہ اس کو نہیں پسند ہے. ویسے آج کل کے زمانے میں تو اوپنلی بول دیتے ہیں بچے. اب الحمدللہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رضامندی پتہ چل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، بیٹی کو خوب دعائیں دی اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. الحمدللہ دیکھیے ہماری تعلیم کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی سے ہو رہی ہے، بہترین تعلیم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی بتاؤ مہر کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، مہر تو ادا کرنا ہوگا نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. بولے ارے کچھ تو ہوگا. تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک ڈھال ہے. ڈھال یعنی کیا؟ شیلڈ، جو جنگ کے میدان میں ڈھال کا استعمال کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ آور سیلز، ٹو ڈیفینڈ آور سیلز. اور ایک گھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی گھوڑا تو تم کو جنگ کے میدان میں اور سفر کے لیے بہت ضروری ہے، تو اپنی ڈھال جو ہے نا اسے بیچ دو اور اسے بیچ کر جو پیسہ مل جائے اس میں سے مہر ادا کر دو. اب وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. جب انہوں نے حضرت عثمان بن عفان انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ علی لاؤ تمہاری ڈھال، اسے میں خرید لیتا ہوں. کچھ اسی طرح کا کنورسیشن ہوا ہوگا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 400 درہم میں وہ ڈھال ان سے خرید لی. ان کو 400 درہم دے دیے اور پھر ان سے کہا کہ یہ ڈھال بھی تم ہی رکھ لو، یہ میری طرف سے تم کو تحفہ ہے. جسٹ امیجن کیسے صحابہ اکرام بھی تھے اور کیسے ان کے دل تھے اور وقت کی نزاکت کو کیسے سمجھتے تھے. ماشاءاللہ. These are all learning morals for all of us. پھر دیکھیے کہ جب ان کے پاس اب مہر کے بھی پیسے جمع ہو گئے اللہ کے حکم سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سب لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور اناؤنس کیا گیا، سارے مدینہ والے مسجد میں جمع ہو گئے، موسٹ آف دیم، اور مسجد فل ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نبوی پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہے
ہمیں یہ موقع تو دیکھنے کو ملا نہیں، بٹ سیرت النبی کی کتابوں میں سے ہمیں یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں۔ الحمدللہ منبر نبوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اے میرے بھائیوں، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام دینے کے لیے جبریل امین آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام دینے جبریل امین آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے جواب میں خاموش رہے تھے، ہے نا۔ اب دیکھیے کہ آسمان سے وحی بھی آ گئی، پھر بیٹی بھی راضی ہے اور حضرت علی بھی راضی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، باقی کوئی راضی ہو یا نہ ہو، ہے نا، اللہ اور اس کے رسول اور دلہن اور دلہا وہ چاروں راضی ہے، ان کی پسند کا خیال رکھا گیا۔ الحمدللہ، اس سے بہتر رہنمائی گائیڈنس ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو اپنی اولاد سے پوچھنے میں بہت انسلٹ فیل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو ہماری بات سننی چاہیے، ورنہ بہت انسلٹڈ فیل کرتے ہیں پیرنٹس۔ لیکن کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے ہم کو، ان کی رضامندی کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ سائملٹینیسلی پیرنٹس کو بھی یہ دیکھ لینا ہے کہ لڑکا یعنی جو بھی میچ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کی حدیث بازی ہم کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ جب نکاح کے لیے لڑکی تلاش کرو تو اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، کہاں ہونے جا رہا ہے؟ وینیو از مسجد نبوی۔ الحمدللہ۔ اب اس بھری مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھے، اور خطبہ کیا تھا وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ سیشن میں پڑھ کے سناؤں گی۔ خطبہ پڑھائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر نکاح پڑھوائی۔ الحمدللہ۔ دیکھیے نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شاپنگ ہوئی نکاح کی، نہ ان کو کوئی زری والے کپڑے خریدنے پڑے، نہ میک اپ، نہ جولری، نتھنگ۔ ان سے بس پوچھ لیا، ہاں کہہ دیا، دیٹس اٹ۔ نہ دولہے نے اپنے لیے شیروانی خریدی، نہ کوٹ ٹائی، نہ وہ پتہ نہیں پھولوں کا صحرا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ اتنا تام جھام کرتے ہیں۔ That is all un-Islamic, not required۔ وہ فضول خرچی ہے، رائٹ۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھری مسجد میں منبر پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تمہاری نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اسی طرح کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا نا کہ اے علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ جسٹ امیجن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا عالم ہوا ہوگا، وہ زور سے بولے، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا۔ اور یہ کہتے ہی وہ سجدے میں چلے گئے، اتنے خوش زور سے دعا کی، اور انہوں نے جو دعا کی وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 19، سورہ نمل کی آیت نمبر 19۔ ابھی اس آیت کو ہم لوگ یہاں پر پلے بھی کریں گے۔ ہماری چھوٹی سی پیاری سی مریم ہے،
ان کی آواز میں ہم اس دعا کو سنیں گے انشاءاللہ. بہت بیوٹیفل دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sheikh Maryam. I am reciting today Namal Ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ترجمہ: اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیری اس احسان کا شکر ادا کرتی رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر. آمین. الحمدللہ. تو دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس تھی اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چوائس تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے کہ انہوں نے اس کا ثبوت بھی دے دیا، اور انہوں نے یہ دعا پڑھی سجدے میں، وہیں پر مسجد نبوی میں سب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور یہ دعا پڑھی جس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نعمت کا، اور اپنے والدین کے لیے بھی شکر ادا کیا، پلس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ بھی کی اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے مسلمین میں شامل کر دے، اور نیک اولاد کی بھی دعا ساتھ ہی میں کر لی. سچ اے بیوٹیفل اینڈ کمپلیٹ دعا اٹ از. کنیز if you could share that دعا. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سن کر آمین کہا. اور اب جو ہے یہاں سے ہم جو ماڈلز کوئکلی لے لیں گے اینڈ دین آئی ہینڈ اوور ٹو باجی. انشاءاللہ ولیمہ وی ول بی ڈوئنگ ان دا نیکسٹ سیشن. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح چوری چھپے نہیں کر سکتے. نکاح کروانے کے لیے جو قاضی صاحب ہوتے ہیں، یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نکاح پڑھوایا، لیکن ہمارے یہاں جنرلی قاضی صاحب ہوتے ہیں. قاضی صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایجاب و قبول کرواتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا انگلش میں بتاتی ہوں میں کہ دیر از این آفر فار میرج اینڈ ان دا انڈین لیگل سسٹم ایز ویل ایز محمدن لا اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں میرج از این ایگریمنٹ. میرج از این ایگریمنٹ اینڈ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آفر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایکسیپٹنس. تو قاضی صاحب آفر کرتے ہیں، پہلے لڑکی کو جا کر دلہن سے پوچھ لیا جاتا ہے، دلہن قبول کر لیتی ہے تو ابھی اس کی سائن بھی لے لی جاتی ہے رجسٹر پر. پھر آ کر پوری محفل میں جو مرد حضرات کی محفل ہوتی ہے، پھر اس میں دلہے سے بھی دلہے کو آفر کیا جاتا ہے، وہ بھی اسے قبول کرتے ہیں اور سائن کیا جاتا ہے. پھر وہاں پر ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دو عادل وٹنس یعنی دو گواہ موجود ہو، وہ رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کا سگنیچر اس رجسٹر میں ہوتا ہے. پھر مہر کی قیمت اسی وقت اناؤنس کی جاتی ہے. مہر کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اماؤنٹ فکس نہیں کیے ہیں. الحمدللہ. مہر جو ہے نا دونوں فیملیز کے حیثیت کے مطابق جو بھی وہ لوگ چاہے وہ طے کر سکتے ہیں. مہر پر دلہن کا حق ہوتا ہے.
बीवी का हक होता है, मेहर मर्द यानी जो शौहर है, जो दूल्हा है, वो अपनी दुल्हन को दे और उसी वक्त निकाह के वक्त दे देना बेहतरीन है। फिर डाउरी सिस्टम में यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई डाउरी नहीं ली गई न दी गई। जो डाउरी यानी क्या दहेज कहा जाता है हमारे यहाँ, तो कोई डाउरी नहीं दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना ही डिमांड की गई। तो ये सुन्नत है बिल्कुल कि हमको ना दहेज मांगना है, और अगर मांगा जाए तो दहेज को देना भी नहीं है, यानी एनकरेज नहीं करना है इंशाल्लाह। इसके बाद निकाह को ऐलान कर दिया जाए, उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए, बिकॉज निकाह चोरी छुपे नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मुबारक हो। इसी तरह मस्जिद नबवी में ये निकाह मुकम्मल हुआ होगा। वल्लाहु आलम, अगर थोड़ा सा कोई चेंजेस उसमें हुआ हो मेरी तरफ से तो अल्लाह हम सबको माफ करे। और जो वलीमा हुआ था इंशाल्लाह उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल I request Zainabaji to take over for her session. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों और स्पेशली हमारी शाहिदा जो दुबई से उन्होंने ज्वाइन किया है आज, उन्होंने उन्होंने और उनके शौहर अंजुम भाई ने बुनियाद डाली थी इसकी शामियाना क्लास की, और आज वो भी यहाँ मौजूद है। तो आई एम रियली हैप्पी रिगार्डिंग हर। अल्लाह सबकी जायज़ ख्वाहिशें पूरी करे। अब मैं 1, 2, 3 हदीसें बोलना चाहूँगी इंशाल्लाह। बाजी सॉरी, yes बाजी, माशाल्लाह 261 sisters are present. कांग्रेचुलेशन, मुबारक आपको और सब मुबारक। क्योंकि हम अभी सीखना चाह रहे हैं और आजकल लॉकडाउन में शादियां काफ़ी सिंपल हो रही हैं, और अल्लाह हमको तौफीक दे कि लॉकडाउन खुलने के बाद में भी हम इन पर कायम रहें। उस दिन मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन की वजह से हमने 6-7 हदीसों पे अमल कर लिया है। लोगों घरों पर बिला वजह मत जाया करो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो वो लॉकडाउन की वजह से हो गया माशाल्लाह। और लोगों की दूसरों की टो में मत लगो, अपने आप की गलतियां देखो और अपने आप को सुधारो। वो भी कर रहे हैं। गीबत मत करो, गीबत करने का भी अपने पास वक्त ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे कितने अमाल अल्लाह ने लॉकडाउन की वजह से सुधार दिए। ऊपर से जूम मिल रहा है रोजाना 2 घंटे, और काफी बहनों को जिनको मैं जानती हूँ उनको मोहब्बत हो गई है और वो 3 बजे का रास्ता देखते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के डर से रोने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक दूध थन में वापस न चला जाए। दूसरी हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या इसका मतलब है कि इंसान चोरी और जिना, पहली हदीस का मतलब, क्या इसका ये मतलब है कि इंसान चोरी और जिना करते हुए अल्लाह से डरे? फरमाया, सिद्दीक की बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से बोलते थे, सिद्दीक की बेटी, इसका मतलब ये है कि वो लोग हैं, इसका मतलब ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर भी अल्लाह से डरते हैं। फिर और एक हदीस हो, अनदर हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम हो जाता है, ए आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे नाराज होती हो और कब नहीं होती हो नाराज। जब तुम नाराज होती हो तो कहती हो, ए दुआ मांगते वक्त कहती हो, ए इब्राहिम के रब, और जब मुझसे खुश होती हो तो कहती हो, ए मोहम्मद के रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो स्वीट, इतना ह्यूमर था उनमें माशाअल्लाह। अभी आपको अंजुम बाजी ने बताया हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह कैसे हुआ था, और हम उसको याद रखेंगे और हमारे घरों में जो भी निकाह होगा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको फॉलो करें। 3 अशार पेश करना चाहूंगी। अपने सरकार का फरमान नहीं बेचेंगे, अपने सरकार का फरमान नहीं बेचेंगे, हम मुसलमान हैं, ईमान नहीं बेचेंगे। बस गई है मेरे इस दिल में नबी की खुशबू,
بس گئی ہے میرے اس دل میں نبی کی خوشبو، اب تو یہ عطر کا گلدان نہیں بیچیں گے، اب تو یہ عطر کا گلدان نہیں بیچیں گے، یہ نماز یہ روزے ہیں ہماری بخشش، یہ نماز یہ روزے ہیں ہمارے بخشش، اپنی بخشش کا یہ سامان نہیں بیچیں گے۔ اب ہم جا رہے ہیں نکاح کے قریب، جیسے آپ کو انجم باجی نے بتایا کہ کیسے ہوتا تھا نکاح، اور ان کا نکاح کیسے ہوا تھا، اور اسلامک وے کیا ہے نکاح کرنے کا۔ اب ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ کس طرح سے نکاح سمپل ہو، تو آج یہ پڑھ کے ہم کو پتہ چلا۔ تو اس میں ایک ہے سب سے ضروری ہے کہ ایجاب قبول۔ ابھی ایجاب قبول کیا ہوتا ہے؟ ایجاب قبول یعنی دولہے سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے مہر کے بدلے فلاں شخص اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ جس وقت وہ کہتا ہے قبول ہے تو گرہ لگ جاتی ہے۔ سوال ایک رسی ہے، جواب دوسری رسی ہے، یہی ہے نکاح۔ عہد کیا جاتا ہے مہر دو گے، اس لڑکی کی ذمہ داری نبھاؤ گے، مہر کے بغیر نکاح زنا ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ پوچھا قرآن آتا ہے؟ کہا قرآن آتا ہے؟ فرمایا، اس نے کہا جی، تو فرمایا اس کو روز قرآن پڑھا دیا کرنا، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ مہر میں لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ مہر شادی کے وقت دیا جاتا ہے یا شادی کے بعد؟ صرف بڑی بڑی رقم لکھ لیتے ہیں، کبھی دیتے نہیں، وہ جو غلط ہے۔ مہر کی رقم دونوں کے ماں باپ فکس کریں گے، لڑکا اور لڑکی کی مرضی کے ساتھ۔ میکسیمم کتنی ہونی چاہیے؟ سنت کے مطابق، میکسیمم سنت کے مطابق 7.5 تولہ سونا یا 187 تولہ چاندی۔ اب کون جواب دے گا کہ یہ سونا اور چاندی کیوں کہا گیا؟ انجم اور کنیز، I don't want anybody to open, I don't have time please. انجم اور کنیز میں سے کوئی بھی ایک جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سونا اور چاندی میں کیوں کہا گیا، ریال میں یا روپیز میں یا ڈالرز میں کیوں نہیں کہا گیا؟ نہیں جی ہاں بیٹا جی باجی، بیکاز آپ دنیا میں کہیں بھی ہو تو سونا اور چاندی سب کے پاس ہوتا ہے، اور اس کی جو قیمت ہے اسی کے حساب سے ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ ایزی ہوتا ہے اس کے حساب سے۔ یہ میکسیمم ہے نا، سب کو نہیں دینا ہے، یہ میکسیمم ہے۔ اگر کسی کو زیادہ دینا ہے تو یہ پھر ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور خفیہ نکاح دوستی نہ ہو، خفیہ نکاح جائز نہیں ہے، اور پھر یہ افیئرز نہیں رکھ سکتے بالکل، اور جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرنی ہے۔ اور جو لڑکا یا لڑکی نوجوان نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اسے کسی مجبوری کی وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، پھر وہ اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ شہوت مینس سیکشول ڈیزائرز۔ اب ہم چلتے ہیں 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 2 ہجری میں ہوا تھا، 2 غزووں کے بعد۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جنگ، وہ جہاد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ دو غزوے ہوئے، اور اس کے فوراً بعد 2 ہجری میں نکاح بھی ہو گیا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو ڈیسائیڈڈ ایونٹس بھی کینسل ہو جاتے ہیں یا پوسٹ پون ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں کیا ایسا؟
2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے کیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو دل میں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ حدیث اور قرآن سے لیا گیا ہے، تجلیات نبوی سے یہ پیسج۔ 1 بالٹی پانی اٹھا کر روزانہ بھر کر لاتے تھے اور اس کی اجرت ان کو 1 کھجور ملتی تھی۔ 16 بالٹی ایک دن میں وہ اٹھا سکتے تھے اور ایک دن میں 16 کھجور کماتے تھے۔ حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ لڑکی کو کیا دو گے؟ دلہن کو کیا دو گے؟ میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی، مال غنیمت کا حصہ، وہ نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی زرہ فاطمہ کو مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 480 درہم میں بیچ دیا۔ یہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کرو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جو دیا ہے وہ اس کی لسٹ یہ ہے: 1 لحاف مینس کمبل اوڑھنے کے لیے، 2 معمولی سا گدا جس میں درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، 3 1 چکی، کہیں 2 چکی آتا ہے کہیں 1 چکی آتا ہے، 4 پانی کی مشک جس میں پانی بھر کے پینے کے لیے لایا جاتا ہے، باہر زمانے میں نل اور ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھے۔ آپ کو تیمم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بھی پتا ہے، وہ آئے گا تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 مٹی کے گھڑے، کہا جاتا ہے یہ انہی پیسوں میں سے خریدا گیا تھا۔ ہم جہیز کے نام پر کیا دیتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے لیے مورل کیا ہے؟ ہم شادی کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، فلاں نہیں آ سکا، بھائی امریکہ سے نہیں آیا، 6 مہینے لیٹ، کالج کے ایگزامز، بچوں کے ایگزامز، بارش کا سیزن، بزنس ٹرپ، دلہا دلہن کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ سمپلی وی آر ڈیلے کر رہے ہیں ایک ہم سنت کو۔ اسلام میں ہے پہلے اگر آپ کا بیٹا ہے تو پہلے اس کے لیے گھر خریدو۔ ابھی تو آج کل تو لیونگ لائسنس پہ بھی ملتے ہیں، مگر ہمارے ابھی دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے، مگر کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ پھر بعد میں لڑکے الگ ہونا تو پھر وہ سب زخم رہ جاتے ہیں زبانوں کے۔ شادی پر لاکھوں خرچ، لڑکی کے مہر میں 32 روپے کافی؟ پوچھتے ہیں لڑکی کو کیا دو گے، ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ زرہ کے مالک تھے، تو وہ مہر دلوائی اور شادی کا خرچ اٹھایا۔ شادی پر 2 چیزیں ہونا مسنون ہے، کپڑے اور خوشبو۔ مہر کتنا ہو جو دلہے کی حیثیت ہو، مہر لکھوا لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ حضرت علی کا اکثر سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے اور ان کی کفالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک دن تم کمانا، ایک دن میں کماؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا شادی سے پہلے، میں دونوں کے لیے کماؤں گا، آپ مسجد کا اور دین کا کام دیکھیں۔ ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانگ لیا تھا، گود لیا تھا، کیونکہ ابو طالب کے بچوں کی کفالت مشکل تھی، وہ ساتھ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر بھی نکاح کا، شادی کا طریقہ بتا دیا۔ بیٹی کے حق کا خیال، یعنی اس کی اجازت، اور دوسرے پر بھی بوجھ نہ ہو۔ نہ کسی جنگ کو ڈیلے کیا گیا 2 ہجری میں اور نہ نکاح کو ڈیلے کیا گیا، کام چلتا رہا۔ عربوں میں آج بھی دلہا گھر بھی تیار کرتا ہے اور مہر بھی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہم بیان کر رہے ہیں۔ سادگی سے نکاح کرو، سادگی سے نکاح کرو۔ سادگی کا ڈیفینیشن غریب کا الگ ہے اور امیر کا الگ ہے۔ So we should know what is سادگی according to سنت، according to احادیث۔ ایک راک چٹان کی بلڈنگ بنانی ہے
جو فنکشن جو بھی تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور صحابہ نے کی ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا. ضرور عمل کرو، ضرور عمل کرو، اپنے دانتوں سے پکڑ لو جو ابھی سنایا آپ کو انجم باجی نے اور میں نے. جو بھی تقریب مینس اوکیزن، جو بھی تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، وہ ضرور باہر سے آئی ہے یا خاندان سے آئی ہے. حضرت فاروق، عثمانی، بخاری، مسلم داؤد سب باہر سے آئے تھے. ہندوانہ رواج بھی کئی لوگ لے کر آئے تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں آئے تھے، یہ بعد میں آئے تھے. اگر آپ لوگ سوشل ورک کرنا چاہتے ہو تو 5 پوائنٹس لکھ لو. نمبر 1، نکاح مسجد میں ہو. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح مسجد میں کیا کرو. حدیث ہوا. میں حیران ہوں، یہ جو جنہوں نے اعلان کیا ہے، میں حیران ہوں مولانا لوگ اس بات کو کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے. کیوں مولوی بیچارے پاس پیسے ہے ہی نہیں کہ وہ آپ لوگوں کے گھر آ سکیں، بنگلوں میں آ سکیں. آپ میرے گھر آنا، وہ اپنے گھر بلاتے ہیں. پھر وہ غریب بیٹھا رہتا ہے، وہ مولوی صاحب بیٹھے رہتے ہیں بغل میں رجسٹر لیے. عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور پھر وہ ارائیو ہوتے ہیں وہ گواہ وغیرہ اور لائر وغیرہ، وکیل. میں نے کہا شرم کرو. عیسائی کے بادشاہ بھی چرچ جا کر شادی کرتے ہیں، اور پریسٹ بھی چرچ میں شہزادے کی شادی کرتے ہیں. اس کی پرنس چارلز وغیرہ کی ہوئی تھی نا، دیکھا ہوگا آپ نے. پھر ہماری دلہن اور وکیل اور 2 گواہ مسجد میں آئے. نکاح کے وقت کوئی دعوت نہیں ہوگی، ثابت ہی نہیں، صرف ولیمہ ہوگا. سب ماں باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت کیا خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ قربانی کا جانور بکرا یا مینڈا آپ لائیں، اس کو 4 دن رکھیں تو ذبح کرتے وقت بچے رونے لگتے ہیں. یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 22-24 سال گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہوتی، ذمہ داری پوری ہوئی ہے، پھر بھی اندیشہ ہے، پھر بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ مزاج ملے نہ ملے، ایڈجسٹ کرے یا نہ کرے. ان سے پلاؤ کھانا صحیح بات نہیں ہے، لڑکا کرے گا سارا خرچہ. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو. حدیث ہوگا. نیکسٹ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا ہے ولیمہ کا جس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. برا کھانا ہے ولیمے کا جس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں جس کو ولیمے کی دعوت ہو اور وہ نہیں جائے تو اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. بارات، حدیث ہوا، بارات کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں، کوئی امیجنیشن ہی نہیں. کس بلا کا نام ہے بارات؟ قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں، نہ ہی حدیث میں. عربی میں یہ لفظ بھی موجود نہیں ہے، عربی میں تو یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے. کچھ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چھوڑ کر آئی تھی، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گھر نہیں تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر دیا تھا. چوتھی چیز ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں، خالص پیورلی ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ لڑکی کا وراثت میں حق نہیں ہوتا ان کے وہاں، ہمارے یہاں ہے. غلطی سے فاطمہ کے چیزوں کو جہیز کہہ دیا گیا، ایک پیسہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب سے نہیں دیا گیا. خاص بات کیا تھی اس شادی میں؟ خاص بات کیا تھی؟ دلہے کے ولی بھی رسول ہی تھے اور دلہن کا ولی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ بولے میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا زیرہ تو ہے، جاؤ بیچ دو یا گروی رکھو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لی اور کچھ دن کے بعد ان کو ایز اے تحفہ دے دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے اندر بھجوائے، کہا دلہن کو تیار، اسی میں سے وہ پیسوں میں سے کہا دلہن کو تیار کر دو کچھ پیسے، اور ایک گدا کھجور کی کھال بھری تھی، 2 تکیے اور مشکیزہ جس سے پانی بھرا جاتا ہے، ایک چکی، اس میں 1 پیسہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا۔ دوسری بیٹی صاحبزادی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، کوئی جہیز نہیں تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل بناؤ۔ ہمارے ہاں 100 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی۔ عمر بڑھ رہی ہے ہماری بیٹیوں کی، فلسفہ کیا ہے؟ لڑکی کا باپ کچھ بھی نہ خرچ کرے، ٹوٹل کنکلوژن از لڑکی کا باپ کچھ بھی نہ خرچ کرے، بارات تو آئے گی ہی نہیں، لڑکی پال پوس کر تم کو دے دی، تم مرد ہو، لڑکی دلہن ہمارا کلیجے کا ٹکڑا پال پوس کر تم کو دے دیا۔ اوور ٹو انجم۔ اوور ٹو انجم۔ یس باجی، یس باجی، الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیے ماشاء اللہ زرینہ باجی نے ابھی ہم کو اتنی ساری حدیث کے لائٹ میں یہ سارے نکاح کی حدیث جو سنائی ہے ماشاء اللہ، تو اس سے ہم کو کیا مورل ملتا ہے، اور جو ابھی واقعہ ہم نے پڑھے اس میں ہم کو یہ نہیں کاؤنٹ کرنا ہے کہ ڈریس کیسا تھا، لوگ کتنے تھے، کتنے لوگ نکاح میں شامل ہوئے، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے سنت طریقہ پلس اتنی سادگی، الحمدللہ اتنی سادگی۔ کیا ہمارے یہاں نکاح میں اس طریقے کی سادگی ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ دس از دا کویسچن ٹو بی پوزڈ فار اس۔ اچھا ابھی ہم سب بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں نا، تو اگر ہم کو یہ برا لگ رہا ہے نا کہ ہم نے تو اپنی نکاح میں، شادیوں میں، ولیموں میں بہت خرچہ کیے ہیں، بہت اسراف کیے ہیں، تو چلیے ایک بار ہم سب مل کر استغفار پڑھ لیتے ہیں پہلے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خطاؤں کو، ان غلطیوں کو معاف کر دے کہ ہم نے بہت اسراف کیے ہماری شادیوں میں، ہے نا؟ کتنے طرح کے کھانے، اور کتنے ہمارا ایک برائڈل ڈریس ہی دیکھا جائے تو ہزاروں لاکھوں کا برائڈل ڈریس ہوتا ہے، پھر ایک ہال بک کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، چلیے مل کر پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے، جو کچھ بدعتیں ہم نے کی۔ اب آئندہ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم آگے تمام نکاح جو ہے نا وہ سنت طریقے سے انشاءاللہ کریں گے، ہماری اولاد اور رشتہ داروں کے۔ اب دیکھیے بہترین طریقے سے نکاح ہو گیا تھا، ویری سمپلی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اب جو ہے نا تھوڑے دنوں تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، الگ الگ ہم کو اس میں ملتی ہے تفسیر کی 2 یا 4 مہینے کے بعد، یا ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد رخصتی کی گئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی کچھ لیڈیز کو وہاں پر بھیجا کہ جو گھر کرائے سے لیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہ اس گھر کو تھوڑا صاف صفائی کر لے، وہاں پر تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ کلر یا کچھ لیپا پوتی ہو جاتی تھی، بیلنس کر دیا گیا اس کی زمین کو، وہاں پر کچھ کھوٹیاں ٹانگ دی گئی تاکہ وہ گھر رہنے لائق ہو جائے۔ پھر جیسے ابھی باجی نے بتایا کہ ایک گدا اور 2 تکیے، ایک کمبل اور پانی بھر کے رکھنے کا ایک سمجھو جو مشکیزہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ایسی جو بیسک ریکوائرمنٹ کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسے سے ہی وہ خریدی گئی اور وہ دی گئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور انہیں لینے کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو وہ ایک اونٹنی پر آئے اور اپنی دلہن کو رخصت کروانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو اپنے گھر میں اندر کمرے میں لے گئے اور
ان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور کیا فرمایا کہ اے علی، میرے خاندان میں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے اور میرے رب نے اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی کون سب سے زیادہ محبوب تھی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر فرمایا اے علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر ایک پیالہ منگوایا، اس پہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، کیونکہ یہ معوذتین ہے، اور وہ حفاظت کے لیے وہ دعائیں مانگ کر اس پر دم کر دی، وہ پانی ان کو پلا دیا، اور پھر اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ کہہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو اونٹنی پر بٹھایا ہوگا بسم اللہ کہہ کر، اور اپنے گھر وہ چھوٹی سی بارات جو تھی نا وہ ان کے گھر چلی گئی۔ دیکھیے، نہ کوئی شاپنگ، نہ کوئی شور شرابہ ہنگامہ، نہ لوگوں کا جمع ہونا۔ ہمارے یہاں تو یا اللہ، ایک نکاح ہوتا ہے تو گاؤں گاؤں سے سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ایز اف وہ نکاح تو جس کا ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ٹینشن میں ہوتے ہیں آلریڈی، بیکاز دلہن کو نئے گھر میں جانا ہے، وہاں ایڈجسٹ ہونا ہے، وہ بڑی فکر میں ہوتی ہے۔ لیکن باقی سارے رشتہ دار انجوائے کر رہے ہوتے، گا رہے ہوتے، ناچ رہے ہوتے، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، اور خرچ کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ دلہن کے ماں باپ کا۔ یہ کہاں سے آئے یہ رواج؟ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ کہ کون سے رشتہ دار کو بلایا گیا تھا نکاح کے لیے۔ سو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ لے یا توڑ دے، لیکن جو شور ہنگامہ بدعتیں ہم نے کر کے رکھی ہے، جس سے نکاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت خرچ لگتا ہے اس میں، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، ان دونوں کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ ان دونوں کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان دونوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ پھر فرمایا اے علی، ولیمہ کرنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بولے میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ابھی تھا وہ زرہ بیچ کر انہوں نے کیا کیے، مہر اور نکاح کا جو بھی خرچ تھا۔ تو پھر ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ بولے کہ میرے پاس ایک جانور ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک بکرا ہو یا چھوٹی سی بکری ہو، پر میں اسے ذبح کر دوں گا تاکہ ولیمے کا کھانا بن جائے۔ الحمدللہ، تو اس گوشت سے قورمہ بنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کے ولی تھے نا، دلہن کے بھی ولی اور دولہے کے بھی ولی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کیا فرمایا کہ میٹھا بنانے کے لیے، سویٹ ڈش بنانے کے لیے کیا لے کر آنا ہے آپ کو لے کر آنا ہے شہد، کچھ چھوارے، گھی، کچھ چیزیں منگوا لی جو سویٹ ڈش بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور پھر وہ سویٹ ڈش بنی، کچھ روٹیاں بنی ہوگی، قورمہ بنا ایک دیگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیگ پر بیٹھے اور سارے مدینہ کو دعوت دی، الحمدللہ، تاکہ یہ جو سادگی والا نکاح جو سمپل ہو اور سمپل ولیمہ ہو، اسے سب لوگ ایکسپیرینس کرے اور پھر سنتوں کو اسی طرح فالو کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ والوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت دے دی، اور یہ ولیمہ سنت طریقے سے کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ۔ اس میں کوئی اسراف نہ ہوا، نہ وہاں پہ بوفے ڈنر ہوا۔ کچھ لوگوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بی بی فاطمہ کے نکاح کا جو ڈریس تھا نا وہ آسمان سے اترا، نازل ہوا۔ نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اٹ از ناٹ آتھینٹک، تو ہم ایسی باتوں پر نہ جائیں۔ اس کے بعد اچھا وہ شربت والی بات رہ گئی تھی، جب نکاح ہو گیا تھا مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شہد منگوایا، اسے پانی میں گھول کر شہد والا شربت تمام
مسجد में निकाह के बाद लोगों को पिलवा दिया था, मुंह मीठा करवा दिया था। इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि भले जो लोग मौजूद हो और खुशी का मौका हो तो उनका मुंह मीठा कराया जाए ताकि सब लोग खुश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इसराफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए मुझे कितना सिंपल ये निकाह हुआ और कितने सिंप्लिसिटी